السلام علیکم، میرا نام ہے عادل الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور 4-5 دن ہو گئے تھے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، تو میں نے کہا چلیں آج ویڈیو بناتے ہیں۔ کافی ساری اپڈیٹس ہو گئی ہیں، اللہ کرے کہ مجھے وہ ٹائم پہ یاد آتی رہے اور میں ویڈیو میں ایڈ کرتا رہوں۔ سب سے لیٹسٹ تو جو رات میں چیز ہوئی ہے دھماکے دار، وہ یہ ہوئی ہے کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب کس طریقے سے دھاندلی کی گئی اور کس طرح سے انہوں نے 17 MPs کو جتوا دیا گیا، اور وہ لوگ جو کہ 70,000 کی لیڈ سے ہار رہے تھے ان کو جتوا دیا گیا، اور اس کا الزام انہوں نے ڈائریکٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس اور جو ہے الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں ان کے اوپر لگا دیا۔ تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ ان کی پریس کانفرنس ہے، اور بھی لگ رہا ہے کہ چیزیں سامنے آئیں گی، لوگوں کے بیان آئیں گے اور استعفے آئیں گے۔ تو ایک پلاننگ لوگوں کی ہوتی ہے اور ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک چال اللہ چلتا ہے، تو جب اللہ اپنی چال چلتا ہے تو ساری کی ساری چالیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کچھ اسی طریقے سے بات ہے، رات میں جو ہے وہ اور یہ مقبول جان صاحب کا ویلاگ دیکھ رہا تھا۔ ایک تو کہ وہ جس جذبات کے ساتھ اور جتنے جو ہے نا خوشی کے ساتھ وہ ولاگ بنا رہے تھے وہی دیدنی تھی۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر خود بدلنا نہ چاہے، اس کے لیے یعنی کہ محنت نہ کرے۔ تو الیکشن والے دن لوگوں کا نکلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ چینج چاہتے ہیں، لوگ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد جب ہی آتی ہے جب انسان جو ہے نا کوشش کرتا ہے۔ تو جو ہے کہتے ہیں کہ جو پرانے زمانوں میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، یعنی حضور کے ٹائم پہ، صحابہ کے ٹائم پہ، تو اس میں بھی اللہ کی مدد جب آتی تھی جب جو ہے صحابہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے، یعنی کہ جنگ کے لیے آپ چلے گئے، آپ کی تعداد کم ہے، آگے دشمن زیادہ ہیں، اور اس میں بھی جب آپ جو ہے نا ڈٹرمنیشن دکھاتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، اور آپ ہمت دکھاتے ہیں، آپ حوصلہ دکھاتے ہیں، آپ جو ہے نا اللہ پہ یقین اور بھروسے کے ساتھ لڑتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد ایسے نہیں آ جاتی کہ جناب بس آپ نکلے، آپ کا ایمان کا لیول کوئی بھی ہے اور اللہ آگے سے مدد بھیج دے گا۔ اللہ بھی پہلے دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے نا تگڑا ہے کہ نہیں ہے، اور میرے پہ بھروسہ کر کے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں کھڑا ہوا میدان میں، پھر اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عوام نے ہمت دکھائی ہے، اور تمام ظلم اور جبر کے باوجود بھی جو ہے وہ نکلے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں، تو اس سے جو ہے چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ حافظ نعیم صاحب نے استعفیٰ دیا تھا ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے اپنی سیٹ سے کہ جناب جہاں سے مجھے جتایا گیا ہے وہاں سے میں جیتا نہیں ہوں، PTI کا بندہ جیتا ہے۔ ایک اور جگہ سے بھی جو ہے نا وہ سیف الرحمان صاحب ہیں غالباً، جوہر وغیرہ کی طرف سے، پیراڈائز وغیرہ کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، ملک سوسائٹی وغیرہ جہاں پر ہے، تو وہ جو ہے وہاں پہ جو جماعت کے صاحب تھے ان کی بھی ویڈیو آئی ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو ہے بات تو اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے بنایا یہ سارا کا سارا ماحول، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیول تک ان کی محنت اور ڈیڈیکیشن اور ان کا ایمان ہے جو یہاں تک لے کر آئے چیزیں، اور چیزیں اب جو ہے نا تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ تمام چیزیں جو ہے پاکستان کی بہتری کی ڈائریکشن میں جائیں، اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی کچھ عقل سے کام لیں، کیونکہ جو ملک کا حال ہے وہ بہت برا ہے نا۔ ان تمام معاملات کے اندر دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا اتنے عرصے سے میڈیا کے اوپر بھی کوئی اکانومی سے ریلیٹڈ آپ کو بات نہیں سننے کو مل رہی ہوگی۔ بزنس تباہ ہو گئے ہیں، کام نہیں ہے، بے روزگاری ہے، انفلیشن ہے، بہت برا حال ہے۔ ابھی ریسنٹلی پیٹرول اور ڈیزل کے پیسے بھی بڑھے، تو اس جانب کسی کی بھی توجہ نہیں ہے، سب لگے ہوئے اسی کشتی کے اندر، اور جو ہے سیریسلی کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے۔ ایک بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کالا دم قرار دے کے دوسرے کیے جا سکتے ہیں، ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ الیکشن تو دیکھیں دوبارہ ہونا جو نا۔ اچھا ایک بات یہ بھی آئی کل ان کے استعفے کے بعد اور ان کی پریس کانفرنس کے بعد کشمیر کمشنر صاحب کی، کہ جناب یہ سب جو ہے نا ڈرامہ ہے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو اور جو ہے نون لیگ کو پھر طریقے سے جتوایا جائے۔
خیر مجھے تو یہ بہت فضول بات لگی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. کوشش یہی کی جائے گی کہ جو بھی کیا گیا پچھلے 2 سال کے اندر اور جو الیکشن میں کیا گیا اسی کو جو ہے امپلیمنٹ کروایا جائے، اسی کو جو ہے نا بزور بازو جو ہے منوایا جائے. نئے الیکشن وغیرہ کی طرف کہانی نہیں جائے گی، اور اگر جائے گی بھی تو پھر اس کا مقصد یہی ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ چیزیں اسموتھ ہو سکیں. اور ماشاء اللہ کا پاسبلٹی تو ہے لیکن کم ہی لگ رہے ہیں اس کے بھی چانسز. تو دیکھیں، ایک تو آسان حل یہ ہے، جیسے کمشنر صاحب بھی کہہ رہے تھے، آسان حل یہ ہے کہ فارم 45 تو سب کے پاس موجود ہے نا. فارم 45 کا بھی دیکھیں عجیب گیم ہوا کہ جو لوگ دھاندلی کروا رہے تھے، جو لوگ دھاندلی کر رہے تھے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑی تعداد میں پبلک باہر نکلے گی، اس لیے انہوں نے فارم 45 کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. انہوں نے کہا تھوڑا کچھ فرق ہوگا ووٹس کا، چیزوں کا، تو وہ مینیج کر لیا جائے گا فارم 47 کے ذریعے. لیکن چونکہ تعداد بہت بڑی لوگوں کی باہر نکل آئی اور ووٹ بہت زیادہ کاسٹ ہو گیا، تو فارم 45 جو ہے وہ اس کی ویلیو بڑھ گئی. اس کو مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ہو، وہ اور بھی جو حلقے میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب کے پاس ہے فارم 45، اور سب کے پاس جو اصل بندہ اس میں جیت رہا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو بہت آسان سا حل یہ ہے، اگر ایمانداری سے کیا جائے کہ جناب فارم 45 کو دیکھا جائے اور اس کے حساب سے نتیجہ نکال لیا جائے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ویسے تو الیکشن کمیشن نے جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ نوٹیفیکیشن جیت کے جاری کر دی. جیسے اسلام آباد کی 3 سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف جیتی ہے اوریجنلی، لیکن وہاں پہ نون لیگ کو جتوایا گیا ہے اور وہاں 3 جگہوں سے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے معاملہ جائے گا ٹریبونل میں، اور اس پہ آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے، 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں. جیسے وہ خان صاحب نے 4 حلقے بول کے جو ہے وہ 2018 میں میرے خیال غالباً یا 2013 کی بات ہے، 2013 کی بات ہوگی. تو وہ جو ہے 4 حلقے جو ہے انہوں نے ٹریبونل میں گئے تھے، اور پھر اس کے جو ہے نا 4-5 مہینے بعد نتیجے آئے تھے. تو صورتحال جو ہے بڑی عجیب و غریب سی بن گئی ہے ملک کی. اور جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر نا آپ بیک وقت بڑے ساری کیفیات میں رہتے ہیں. خوشی بھی آپ کو ہو رہی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں دیکھ کے کہ یار کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. دکھ تو رہتا ہی ہے، اتنی ہمارے پاس جو ہے نا نگیٹیوٹی ہے اور خراب خبریں ہیں اور خراب چیزیں ہیں کہ مشکل میں تو ہم ہیں ہی. تو پریشانی اور دکھ کا عنصر تو رہتا ہی ہے. بعض چیزیں دیکھ کے ہوپ بھی ہوتی ہے. خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح سے، اور جیل میں بیٹھ کے بھی وہ چلا رہے ہیں سارا نظام اور ساری چیزیں. اور کمال اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا ڈٹرمنیشن دی ہے اور ایمان کا لیول دیا ہے. اور جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ایک انہی کی محنت ہے، کوشش ہے کہ وہ چیزوں کو یہاں تک لے کر آ گئے. آگے بھی اللہ پاک جو ہے نا بہتری کا معاملہ فرمائے. جی ڈی اے کا پروٹیسٹ دیکھا اگر آپ نے تو سندھ کے اندر، تو مجھے تو نہیں آئیڈیا تھا یار جی ڈی اے اتنی بڑی تعداد میں پبلک نکال سکتی ہے. تو جس طرح سے پبلک باہر آ رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ نارمل تو نہیں لگ رہا. یہ تو لگ رہا ہے کہ جو ہے نا اس میں جو ہے اللہ کی مدد شامل ہے. اتنی بڑی تعداد میں پبلک باہر آئی اور بڑی جو ہے نا انہوں نے ستھری باتیں کی. پیر وغیرہ صاحب نے جو ہے، میں تو جو ہے کوئی خاص نہیں ان کی جماعت کو سمجھتا تھا، چیزوں کو سمجھتا تھا، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی جو ہے نا ان کی فالوئنگ ہے. اور انہوں نے باتیں بھی بڑی ٹھیک ٹھاک کری. میں نے کہا بھائی جو 2-3 سیٹیں دی ہیں وہ بھی مجھے کیوں دی ہے، میں فوج کو ناراض نہیں کرتا، وہ بھی مجھ سے لے لے. تو حافظ صاحب پہلے ہی اپنی سیٹ کراچی میں دے چکے ہیں. اور جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے پلٹی مار دی ہے. اور ان کی تو خیر مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی یار وہ کیا آدمی ہیں اور وہ کیسے مولانا ہے وہ مولانا ہی. یہ بات آپ کو میں بتا دوں، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مولانا نہیں ہے، وہ مولانا ہی ہیں. بہت سارے مدارس کو ان کو بیک کرتے ہیں پورا، یعنی ان کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو انہوں نے بھی الزام لگا دیا کہ جناب جو ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے اگینسٹ ہوا تھا وہ جو ہے باجوہ صاحب نے کروایا تھا. اور جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت نہ ہی چلے تو اچھا ہے، وہ پارٹ نہیں بنیں گے. ویسے تو خیر وہ جو ہے یہ پاور پالیٹکس کر کے جو ہے ویسے ہی اپنی سیاست وہ ختم کروا چکے ہیں آلموسٹ.
اپنا ووٹ بینک ختم کروا دیا ہے انہوں نے، اور جو ہے بچا ہی کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کو لفٹ بھی کچھ نہیں کرائی گئی. یعنی سب کو ہی جتوایا جا رہا تھا. یہ کراچی میں دیکھیں کیسی اندھی لگی کہ ایم پی ایم کو جو ہے اتنی ساری سیٹیں مل گئیں، تو 4-6 سیٹیں ان کو بھی جو ہے جتوائی جا سکتی تھی. ہو سکتا ہے اس بات پہ بھی وہ ناراض ہوں. تو بہرحال جو ہے ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب نا جو کسی طرح کا بھی بیان دیتے ہیں، وہ اس سے ہارڈ بھی کچھ بول دیں نا، تب بھی ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہونا نا مشکل بات ہے. تو ان کا بھلے ہی ووٹ بینک کم ہو گیا ہو اور ان کی سیاسی یعنی سیٹس کے اعتبار سے کوئی پاور اتنی نہ رہی ہو، لیکن ان کے اگینسٹ ایکشن ہونا بہت مشکل بات ہے. کیونکہ ان کے پاس جو فورس ہے، یعنی کہ وہ اگر ایجیٹیشن پہ آ گئے اور ان سے پنگا ڈائریکٹلی نہیں لیا جائے گا، کوئی بھی نہیں لے گا ان سے پنگا نا. یعنی کہ طاقتور حلقوں کا بھی ان کے اگینسٹ ایکشن کرنا مشکل، اور ویسے بھی جو ہے نا کسی سیاسی پارٹی کا بھی مشکل ہے. تو وہ تو پاور ان کے پاس ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ تھوڑا چوڑے میں بھی رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بات بھی کچھ بھی کر دیتے ہیں دھڑلے سے. تو خان صاحب نے کا بھی ایک بیان گردش کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ وہ فتح مکہ والے ماڈل پہ یقین رکھتے ہیں اور سب کو معاف کر دیں گے، اور ملک کے خاطر اور قوم کی خاطر چیزیں آگے لے کے چلیں گے. بہت ہی اچھی بات ہے. اور جماعت اسلامی سے اتحاد کا انہوں نے کہا تھا، اور اس جماعت اسلامی منع کر دیا. پتہ نہیں کیوں منع کر دیا. فضل الرحمان صاحب سے وفد ملا ہے، وہ میرے خیال سے اتحاد کے لیے تو نہیں، کہ وہ اس لیے کہ جناب اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو آپ ساتھ دیں اور یہ دھاندلی کے موقف پہ ساتھ دیں. اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کا کہہ رہے تھے کہ جناب وہ بھی اتحاد کی کچھ باتیں چل رہی تھیں. تو میں ویسے سوچ رہا تھا، کرنا تو نہیں ہے میرا خیال، خان صاحب کبھی بھی نہیں کریں گے پیپلز پارٹی سے اتحاد. لیکن جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے، اور اگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے پی ٹی آئی، تو کیا بھی جا سکتا ہے. یعنی چیزیں تو آگے چلیں نا، کسی نہ کسی درجے میں تو آگے چلیں، کوئی تو سولوشن نکلے. تو پیپلز پارٹی سے اتحاد کر کے حکومت بنائی جا سکتی ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے پھر کہ جس طرح سے جو مینڈیٹ دیا گیا ہے، تو وہ تو ایسا لولا لنگڑا مینڈیٹ ہے سب کو کہ وہ کوئی بھی حکومت بنانے کے لیے تیار ہے. ابھی تو خیر کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ حکومت بنائے نا. نون لیگ بھی چاہ رہی ہے کہ وہ حکومت نہ بنائے، اور پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے. یعنی جس طرح سے سیٹیں دی گئی ہیں اس طرح سے تو کوئی بھی نہیں چاہ رہا. تو بھائی وہی پرانی چیزیں بظاہر سامنے نظر آ رہی ہیں، کچھ نئی ڈیولپمنٹ کے علاوہ. تو باقی تو بوائز نے وہی سچویشن کریٹ کر دی ہے، وہی شکلیں آپ دیکھیں، وہی گاڑیاں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے گھروں پہ جا رہی ہیں، وہی میٹنگس ہو رہی ہیں، وہی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور ویسی حکومت ہے. کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اس حکومت کا جو ہے نا، جب تک کہ کسی کو کلیئر میجورٹی نہیں ملے گی، اور کوئی جو ہے نا اپنی مرضی سے چیزیں نہیں کر سکے گا. تو وہ کچھ بھی حکومت نہ تو چلنے والی ہے، نہ اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے، اور مشکلات میں بلکہ اضافہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، اور کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے، اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. ہم آپ غزہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مطلب دیکھا بھی نہ جائے وہ جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. اور ہم نے کیا کرنا ہے ان کے لیے، وہ تو خیر ہم تو پتہ نہیں کتنے ہیلپ لیس ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ملک کے حال دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم تو کچھ بھی کرنے جوگے نہیں ہیں. ہمارا تو اپنا حال اتنا برا ہے، اتنا کوئی ہم مزریبل ہے کہ ہم کیا کسی کے لیے کریں. مطلب ہم تو سب کچھ ہوتے ہوئے، پاکستان کے بعد سارے وسائل ہوتے ہوئے، ساری چیزیں ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی چیز یہاں پہ دی ہوئی ہے، معدنیات سے لے کے، موسم سے لے کے، فروٹ سے لے کے، سبزی سے لے کے، مطلب ہر ایک چیز اللہ نے دی ہوئی ہے. اور ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہونے سے لے کے، ایٹمی طاقت ہونے سے لے کے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال پا رہے. ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے تو ہم کیا کدو کسی کو لے کچھ کریں گے. ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پہ جس حال میں، تو ہماری تو اپنی صورت حال بڑی خراب ہے. تو اللہ پاکستان کو آگے کامیاب کرے، ترقی دے، ہم مستحکم ہوں تاکہ ہم کسی اور کی بھی مدد کر سکیں. تو اپنا خیال رکھیے گا،
اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ میں روز ایک ویڈیو بنا سکوں۔ ویسے بڑا مشکل کام ہے یار، جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر 2 گھنٹے بعد بھی اپڈیٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، اتنی تیزی سے تو آج کل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہر 1 گھنٹے میں بھی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، بٹ ہے میرے لیے تو خیر مشکل ہے وہ کہ میں ہر 1 گھنٹے میں ویڈیو بناؤں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔